بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ذات کن فیکن کا مالک اپنی ذات میں عرف و اعلیٰ عظیم سے عظیم تر اس کی بارگاہ میں ہم تم استغفار سے اور بے پناہ محبت سے رجوع کرتے ہیں کہ تو خالق وجود ہے، تو مالک عدم، دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور خم. درود و سلام اس ذات بابرکت پر جو سید الارض العجم جمیل شیم صفی الامم صاحب الجود کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ثنا حدیث کا قرآن ہے، ثنا حدیث کے قرآن ہے، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان ہے. معزز و مکرم حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پس پردہ سننے والی ملت کی غیر ماں بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ کا دین اسلام ہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اللہ کا دین اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے سب سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے. اور اسلام میں سب سے بنیادی بات جو شروع سے لے کر چلی آ رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. شرک کی آمیزش کے بغیر توحید. آدمی اسلام کے اندر آئے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات ہے. اس بات میں، اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی بات اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا، اس کی عبادتوں میں ایک ماننا. سب سے پہلی بنیادی بات توحید ہے. دوسری بات، اگر ہم اس ترتیب سے دیکھیں
کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر والشر من اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی کو ایک ماننے کے بعد فرشتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو ماننا. آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ نے پھر فرشتے کے ہاتھ کتاب دے کر بھیجا، وکتبہ، رسول کے پاس بھیجا، ورسلہ، اور رسول نے لوگوں کو بتایا. تو رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول ماننا، یہ بھی ایمان ہے. اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، بلکہ یہ سمجھے کہ ابھی گنجائش ہے، جیسا کہ لوگوں کا ایسے بھی گمان ہے. ایک گاؤں میں، دیہات میں جو ہے، ایک عالم دین کا، ایک قادیانی کے آدمی سے جو ہے بحث چل رہی. تو گاؤں کا دیہاتی آدمی کہیں کو بھائی لڑ رہے سو ہوتا نہیں بھائی، لوگ بول رہے ابھی نبوت چل رہی کہتے ہوئے رہنے لو مولوی صاحب، نبی آنا بولتے اچھی بات نہ، آتے رہنے لو، نبیاں بولتے اچھی بات نہ، آرے کیا بڑی بات ہے، اندر نبیاں بول. استغفر اللہ. جہالت اس درجے میں ہے، دیہات کے اندر میں یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک قادیانی سے بات چل رہی ہے، قادیانی کو جو ہے سمجھا رہے، تو بولے بحث کیوں کر رہے ہیں مولوی صاحب، رہنے نا، نبی بولتا اچھی بات نہ، آندے ہو. استغفر اللہ. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو شریعت سازی یہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یعنی کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کھایا جائے گا، کیا نہیں کھایا جائے گا، کون سی چیزیں جو ہے کرنا عبادت ہے، کیا چیز عبادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات یک کے بعد دیگر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے. ایک بیوی سے ملاقات، پھر ان کے بعد دوسری، پھر ان کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس، ان کے گھر پہ تھوڑی دیر زیادہ رکے. وہاں پر معمول کے مطابق جو رکتے تھے اس سے تھوڑی دیر ہو گئی. تو دوسری بیویوں کو انتظار تھا، کیوں ابھی اتنی دیر ہو رہی ہوگی. تو دو بعد والی جو سوتنیں ہیں، بیویاں ہیں اللہ کے رسول کی، انہوں نے ایک مشورہ کر لیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے تو یہ بولیں گے. آئے تو بولے اللہ کے رسول کہ آپ کے منہ میں سے وہ آ رہی ہے. اللہ کے رسول بولے ایسی کیا بات ہے، میں تو شہر کیا وہاں پر ان کے گھر میں. پھر وہاں سے فارغ ہوئے، وہاں سے نکلے تو دوسری بیوی کے پاس گئے. انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے بو آ رہی ہے. بولے کیوں آ رہی ہوں گی، میں تو شہد پیا. اللہ کے رسول نے کہا اب میں شہد کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہوں، میں اب سے شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، آپ اس چیز کو کیسے حرام کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بیویوں کی باتوں کی ماننے کے لیے، آپ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لیں گے کیا ہو؟ پھر اللہ کے رسول ارادہ بدلے، بولے لاؤ پھر شہد لاؤ. میں ایسا نہیں کروں، اے اللہ مجھے معاف فرما. شہد منگائے، خوب اللہ کے رسول شہد پیے. اس کے بعد ہاں بھائی ایسا کیسا میں حرام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طرف سے اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام یا حلال نہیں کر لے سکتے. اب آپ دیکھیں گے کنڈوں کی دعوت میں جانا ہے، گوشت کھا کے نہیں جا سکتے. آپ گوشت کھا کے اگر گئے تو پانی کھا کے جانا. گوشت ہے دعوت میں، گوشت کھایا چل، ارے آج نہیں آ سکتا ہوں میں دعوت میں، ذرا گوشت کھایا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گوشت کھا کے آپ اس میں نہیں جا سکتے.
اور بعض مقامات استھان بھی ایسے ہیں جہاں گوشت کھا کے نہیں جایا جا سکتا ہے. بعض مقامات ایسے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے وہاں پر گوشت کھا کر نہیں جا سکتے. کیوں بھائی؟ ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے، جین ہے، براہمن ہے، نہ گوشت کھاتے، نہ مچھلی کھاتے، نہ مرغی کھاتے، نہ انڈا کھاتے، نہ جھینگا کھاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے حلال کی ہیں. اللہ تعالیٰ جب جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے کا دوسروں کو کیا حق ہوتا ہے بتائیے، کیا ادھیکار ہے بتائیے. تو یہیں پہ پتہ چل گیا. اور ایک بات کی چیزیں بعد میں کوئی چیزیں لوگ شروع کر لے تو دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. اور بھائی نیت تو نیت، ثواب سمجھ کے کرے تو کیا ہوتا؟ ثواب سمجھ کے کرے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے فجر کی. آج بہت محبت آ رہی ہے اللہ میرے کو آپ کے اوپر. آج فجر کے 4 رکعت پڑھتا ہوں، 4 سنت پڑھتا ہوں، 4 فرض پڑھتا ہوں. بہت محبت آ رہی ہے. رات میں میرے کو جو نا آپ بہت بڑا کام کرا دی، میرا 1 لاکھ روپے ضرورت تھی، دلا دی. آج بہت محبت آ رہی ہے اللہ کی. پڑھ سکتے کیا؟ فجر کے 2 کے 4 نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے 4 کے 2 نہیں پڑھ سکتے، عصر کے 4 ہیں 3 نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے 3 ہیں 5 نہیں پڑھ سکتے. اچھا سجدہ کرنا اچھی بات ہے، نماز میں سجدے کرتے ہیں. کسی رکعت میں ہم 2 سجدوں کے بجائے 3 نہیں کر سکتے. آپ 3 کے بجائے 4 نہیں کر سکتے. آپ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. تو ایک مومن مسلمان، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو. ان الدین عند اللہ الاسلام. کیوں فراموش کرتے؟ اس لیے بولتے نا پڑھو اللہ کی کتاب کو، ترجمہ پڑھو اس کا. اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے کہہ کے لیے بتائیے. ترجمہ کیوں ہوا؟ اردو میں کیوں ہوا؟ تیلگو میں کیوں ہوا؟ انگلش میں کیوں ہوا؟ گجراتی میں، مختلف زبانوں میں ترجمہ آج الحمدللہ دستیاب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز میں ڈال دو، کچھ بھی چیز نکال دو، کچھ بھی کم کر دو. رمضان کے 25 روزے ہیں، 28 روزے ہیں، 29 روزے ہیں، 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں رمضان کے. 29 روزے 30 روزے نہیں، میں جو ہے نا 105 اور 5 روزے بڑھا کے رکھتا ہوں. ہو گیا کیسے چلے گا؟ رمضان کے روزے میں عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں. اور روزہ اچھی چیز ہے نا بھائی، عید کے دن روزہ رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کیا؟ تو بتائیے یہ اب جو ہے نا اس دن پردوں میں کھانا، چھپا کے کھانا، صرف ویجیٹیرین ہی بنانا، کھیر بنانا اور پوریاں بنانا، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا. اگر کوئی آدمی جو ہے صحیح عقیدہ ہو گیا، چھوڑ دیا، ایسے کہا نہیں بھائی قرآن حدیث میں نہیں ہو، چھوڑ دیا. اگر انہیں ذرا پریشان ہو گیا تو دیکھے چھوڑ دیے، کنڈے کرنا چھوڑ دیے، کہ آدمی چھوڑ دیے، آگے دیکھو روڈ پہ. اگر کوئی آدمی اچھا سنور گیا اور جو نا بیٹا کے فضول خرچے کرتا تھا، 10 ڈبی سگریٹ پیتے تھے وہ پیسے بچ جا رہے، گٹکے کھاتے تھے وہ پیسے بچ جا رہے، صحیح عقیدہ ہو گیا نا. زردہ کھاتے تھے وہ پیسے بچ جا رہے، کوئی شرابی تھا وہ پیسے بچ جا رہے، فلمیں دیکھتے تھے اس کے پیسے بچ جا رہے، جوا کھیلتے تھے اس کے پیسے بچ جا رہے. کیوں؟ صحیح عقیدہ ہو گئے. اب اس کے بعد آدمی فضول خرچوں سے بچ کے اپنے پیسوں کو جو ہے نا اچھا استعمال کیا، ترقی کیا. دیکھ رہے ہیں بولتے نہیں بس پیسہ آتا ہے ان لوگوں کو نہ، ایسے میں سکون آتا نا ویسے میں سکون آتا. آدمی اگر تندرست ہو جائے تو بولے دیکھ رہے روڈ پہ آ گئے. اگر آدمی ترقی کر لیا تو بولے باہر کے پیسے آ گئے. معاملہ یہ نہیں ہے صاحب. معاملہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیکھ کر دوسروں والوں کو سکھایا، ان کے بعد والوں کو، یہ دین ہے، دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا، ثواب سمجھ کے کر کے آئے گا، اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور لوگ وہاں پر بولیں گے اے اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے صحیح زندگی گزار کے صحیح عمل کر کے آئیں گے. سورہ سجدہ کی آیت ہے، سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہم کو یقین بھی آ گیا، دنیا میں واپس لوٹا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی نیک اعمال کر کے ہم آئیں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ وَلَوْ شِئْنَا كُلَّ آتَيْنَا نَفْسٍ. اللہ تعالیٰ ہم ہرگز نہیں بھیجیں گے دنیا میں کسی کو واپس. ہاں بعض وقت میں اللہ نے دنیا میں بعض لوگوں کو زندہ بھی کر دیا، جیسے کہ عزیر کے بارے میں آتا ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں. اور جیسے کہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں ایک اور واقعہ ہے، عزیر کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسرا واقعہ بھی ہے سورہ بقرہ میں ہے، اور ایک واقعہ بھی ہے بنی اسرائیل کا. سب کو اللہ نے موت دے دیا تھا پھر زندہ کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام سے ضد کرنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ہی ماننے لاتے, چلو ہم اللہ سے ہم بھی بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے لوگ, ضد کر رہے لے کے گئے. لے جانے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے بولے, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے لوگ بولے, ضد کرے. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد میں وہ لوگ مر گئے, یعنی اللہ کی ایک جھلک میں مر گئے. مرنے کے بعد اب سب کے سب مرے پڑے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر یہ لوگ ایسے ہی مر جائیں گے تو پہلے یہ لوگ میرے اوپر بدگمان ہیں, بنی اسرائیل ان لوگوں کو دے کے بھیجیں میرے ساتھ, اگر یہ مر گئے تو پھر اور میرے اوپر بدگمانی بڑھ جائے گی, اے اللہ لہٰذا ان کو زندہ کر دے. تو ایسا بعض وقت زندہ بھی ہوئے ہیں لوگ, لیکن یہ قبروں کو جا کے حشر کے میدان سے واپس ہر چیز نہیں, اللہ کی سنت نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم نیک اعمال کریں گے, ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا کسی کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا دنیا میں جا کر پھر سے. ابھی دنیا میں موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے, قرآن کو پڑھو, اللہ کی کتاب کو پڑھو, ترجمے سے پڑھو, احادیث کو پڑھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو, سنتوں کو جانو, اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو سیکھو اور عمل کرو. دنیا میں موقع ہے آج. اور ایسے ہی بہت سارے کام ہیں لوگ صرف یہ رجب میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. غلو نہیں کرنا ہے اس نے, جیسا کہ عیسائیوں نے, کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام میں بگڑے نہ ایمان جائے, انہوں کرے تو کافر, ہم کرے تو پکے مسلمان. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پچھلی امتوں کے لیے حرام کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آج بھی منع ہے. جیسے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا, نبیوں کے بارے میں غلو نہیں کرنا, اولیاء اللہ کے بارے میں غلو نہیں کرنا. اللہ کے اولیاء اللہ کون, اولیاء اللہ کے بارے میں بھی بہت کچھ جو ہے بدلا ہوا ہے آج ماحول میں. اور ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے, تقوی والے, عبادتوں میں پابندی کرنے والے, نمازوں کی پابندی کرنے والے, اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے, نگاہوں کی حفاظت کرنے والے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. یہاں پہ ماحول بدلا ہوا ہے. کوئی جو ہے پاگل ہو گیا, کوئی آدمی پاگل ہو گیا, دماغ سے ہٹ گیا, بڑبڑاتا ہے, گالیاں بکتا ہے, میلے کپڑے پہن کر پھرتا ہے, بال بڑھ گئے ہیں, بالوں کا گچھا ہو گیا ہے, ننگا پھرتا ہے, اور بچے اس کو ستاتے ہیں. کیسے ہیں؟ ایک صاحب تھے, انہوں آخری عمر میں انہوں بکریاں پالتے تھے, تو شام کے ٹائم بکریاں بھرنے نکلتے تھے ہمارے یہاں صاحب گھر. تو ماں ملی کیا, ماں وہ پوچھتے تھے, آئی نہیں ملی بیٹا بولتے تھے. اب آخری میں بکریاں وکریاں تو نہیں, لیکن آخری عمر میں ذرا ہٹ گئے تھے. تو بچے کیا بولتے ہیں, ملی کیا نہیں ملی, بولتے تمہاری تو پیچھے بھاگتے تھے انہوں نے. اب ولی تو ولی ایسے کہ ولی پاگل تھا, پاگل پہ سے اللہ نے قلم ہٹا لیا ہے. اس کا اتنے عرصے تک جب تک پاگل رہا, اس کے گناہوں کا کوئی حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ, قلم ہٹا لیا گیا اس کو. بے ہوشی میں ہے سو والا آدمی, یا جو ہے کیا بولتے ہیں کوما میں چلا گیا سو آدمی, اس سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا اتنے وقت کے لیے جب تک کوما میں تھا. ایسے ہی پاگل پہ سے بھی صرف قلم ہٹا لیا گیا. پاگل ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے. اللہ اور ہم کو اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پاگل نہیں رکھا, اللہ ہم کو عقل دیا, اس عقل سے سمجھنا سوچنا, اس کے بجائے جو ہے پاگل. بہت بڑے یہاں پہ حاجی پھر تاڑ تھے, ابھی نہیں دکھ رہا آج کل. اب اس کو بھی کیا سمجھتے, عورتیں جا کے اس کے پیران دھلا دیتے. کبھی عورتیں بھی پکڑ لیتا تھا انہیں, ایک بچی کو ایسا پکڑ لیا ہاتھ ڈال کے, 10 لوگ ڈنڈے لے کے لٹ لے کے مارنا نہیں چھوڑا. ہمارے بچپن میں ہم مدرسے کو جاتے وقت دیکھتے تھے بس میں سے, حاجی پھرتا تھا, بالکل ایک کپڑا نہیں پہنتا تھا, کپڑے پہنا دو تو بھاری سے بھاری کپڑا پہنا دو, رات کو کاغذ پھینک دیتا تھا. ابھی ہے بلکہ زندہ سنا میں, ابھی بھی ہے, لیکن گھر میں بند کر کے اس حاجی کی بہن بھی تھی. تو یہ اولیاء اللہ کے بارے میں جو تصور ہونا چاہیے, اولیاء صحابہ کرام میں جو کوئی میلے نہیں رہتے تھے, حالانکہ تندرستی تھی, کپڑے اتنے زیادہ کپڑے آج کل کے نہیں تھے ہمارے, اتنے تندرستی تھی. مجذوب ہے صحابیوں, نہ بال کاٹتے, نہ بالوں کی اصلاح نہیں, مونچھ کی اصلاح نہیں, کہیں کوئی اصلاح نہیں, نہ نہاتے ہیں, نہ کپڑے بدلتے ہیں,
جہاں چاہے بیٹھ جاتے ہیں, جس کی سیڑھیوں پہ چاہے بیٹھ جاتے ہیں, پھینکنے کی چیزیں کھا لیتے ہیں, کھانے کی چیزیں پھینک لیتے ہیں. اور مجذوب ہے صاحب, مجذوب ہے. اولیاء اللہ, استغفر اللہ. اولیاء کون ہے؟ اولیاء اللہ, اور ولی یعنی اللہ کا دوست. اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے, عبادتوں کا اہتمام کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اللہ کے ولی نہیں, کوئی اللہ کے دوست. انبیاء ہیں, صالحین میں صحابہ کرام ہیں, اور جو اللہ کے مقربین ہیں, یہ سب سے پہلے ولی ہیں. سب ان کے بعد جو بھی ولی ہیں وہ ولی ہیں. ولیوں کا احترام لازم ہے, اولیاء اللہ کا احترام لازم ہے. اولیاء اللہ تعالیٰ, اولیاء اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے اگر کوئی آدمی بغض رکھے, ان سے دشمنی رکھے, ان سے کینہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے کینہ رکھے وہ میرے سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن جس کو چاہے, اور آپ کے پاس کیا کوئی بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ہے بانٹنے کے لیے کہ آپ ان کو ولی, انہوں نے, آپ کو کیا معلوم دلوں کا حال, آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہاں ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا اچھا گمان کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں, بہت نیک آدمی ہے صاحب, اللہ کا ولی ہے صاحب, یہ ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے نا ایک دیوانے آدمی کو, بے نمازی آدمی کو, اور جو سگریٹوں پہ سگریٹا پیتا ہے, ایسے بھی چین اسموکر سگریٹ پیتا اور نشہ کرتے ہیں, گانجا بھی حقہ بھرتے ہیں, اور جو ہے نا وہ چٹا بھرتے ہیں, گھنٹا چٹا پیتے ہیں, چنو یا زردہ استعمال کرتے ہیں, زردوں پہ زردے, جھگڑا کبھی خالی نہیں رہتا ان کا زردے سے. ایسے لوگوں کے آپ سرٹیفکیٹ دے دو ولی ہے نا, پہلا پڑھو. اور ولی ہے تو کیا ہے؟ ولی کی عبادت تو نہیں کرنا ہے نا بھائی. اولیاء اللہ تعالیٰ, کوئی اولیاء ہیں اللہ کے ولی ہیں, احترام کے قابل ہیں, اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے ان کی زندگی, نہیں تو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو بہرحال کی بات بتانے کے لیے اس لیے لایا ہوں میں کہ لوگ اس بارے میں غلط فہمی پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن حدیث بولنے والے لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. یہ بھی بات غلط ہے. اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول صاحب کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, تابعین کو مانتے ہیں, تبع تابعین کو مانتے ہیں, محدثین کو مانتے ہیں, اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, صالحین کو مانتے ہیں, تمام مومنین کو, مومنات کو, مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہیں, تمام مسلمانوں کو. یہ نہیں کہ بھائی انہیں اس کا ہو گیا, اس کا ہو گیا, یہ نہیں. کسی پر کوئی حکم نہیں لگانا, فتوا نہیں لگانا کہ انہیں اسلام سے نکل گیا, انہیں اسلام سے نکل گیا, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ کبار علماء کا کام ہے. اگر کوئی آدمی جیسے کہ قادیانی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی ہے, اس کے کفر کا فتوا عوام نے نہیں دیا, کبار علماء نے, وقت کے بڑے علماء نے فتوا دیا, سب کچھ جاننے کے بعد, دیکھنے کے بعد, پرکھنے کے بعد تک. جلدی نہیں مچاتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات میں غور کریں کہ اللہ کا دین اسلام ہے, اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہ کرے گا, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا. اب ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے, زندگی میں موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو پہچانیں. ابھی دیکھیں یہ کام کرتے 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 کیا ہوگا, دیہاتوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے گھروں میں اپلما کا مندر ہے. مسلمان ہیں, نام کیا ہے؟ جان سیدہ, چھوٹا جان سیدہ, بڑا جان سیدہ, خواجہ بادشاہ, خواجہ ولی, مستان ولی, پنٹو صاحب, یہ مسلمانوں کے نام ہیں. اور مسلمانوں کے گھروں میں اپلما کا مندر ہے, اور الگ الگ ڈسٹرکٹوں میں الگ الگ اضلاع میں الگ الگ ہے. آپ آندھرا کوسٹل آندھرا میں چلے, وہاں پہ الگ ہے. سارک کا سمکا کی پوجا ہوتی ہے, جناتوں کی پوجا ہوتی ہے, شیاطین کی پوجا ہوتی ہے. بولے پنڈو صاحب نکال دو تمہارے گھر میں سے یہ, ایک مہینہ جا کے سمجھا, دوسرا مہینہ گیا, تیسرے مہینے کھانا کھا لو بیٹا, بعد میں بات کرنا, لو بیٹا بعد نکال دو بھائی, پہلے نہیں اگلے مہینے نکال کے لو بیٹا. اب تیسرے مہینے تم نکال دے نہیں نکال دے تو کھانا نکالے, کیا یہ تم نکالو نکالو پیچھے پڑے ہے, تمہارے باتیں سن کو ہماری بھاوت نکالی دو, کھیت جل تو گیا, گرسی جل تو گئی, اور ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے. ایسا ہو رہا. مسلمان ہیں, یہ بٹھائے, وہ بٹھائے, وہ بٹھائے, یہ لگائے, ایسے کام کرتے کرتے دین میں سے تھوڑا ہٹتے 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 آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. استغفر اللہ. اور مختلف طبقے ہو چکے ہیں. جائیں گے آپ, یہاں پہ الگ جھگڑے نا, وہاں پہ الگ ہے, تیلگو مسلم, اردو مسلم. کڑپا کے علاقے میں, کڑپا سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقے میں, ایک دیہات میں, مسلمان ہی مسلمان کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے. ایک ٹکڑا مسجد میں ہے تو تیلگو مسلم, اس کو آنے نہیں دے رہا مسلمان. اب انہیں سمجھ رہا ہوں میں تیلگو مسلم سمجھ کر گھڑی کی جا رہا ہوں. چرچ کو, چرچ والے بلا رہے ہیں, آئیے آئیے بلکہ بلا رہے ہیں چرچ والے لوگ. یہ تیلگو مسلم جو ہے چرچ کو چلے آ رہے ہیں, گھڑی کو چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ عادت پڑی ہے نا بھائی, یہاں وہاں وہاں پھر پھر کے. اب نہیں روکنے سے کیا ہوا, وہ لوگ جہاں چاہے جا رہے ہیں, وہ لوگ
ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ کیا بات کے لڑ رہے؟ یہاں پر لڑائی اس بات پر ہے کہ ہم یہ کرتے, یہ مہینہ آیا تو یہ کرتے, وہ مہینہ آیا تو وہ کرتے, وہ مہینہ آیا تو وہ کرتے. مختلف ہر مہینے کا ایک رنگین مزاج بنا ہوا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں 2 عیدیں ہیں. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے یہ عید المومنین کا جمعہ تو ہے ہی, لیکن سال میں میری 2 عیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 عیدیں ہیں. ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ. ہر مہینے میں ایک عید, مختلف طریقوں سے بنا کر کھانے کے پروگرام سے اس کے اندر میں الگ الگ طریقے. بولے تم کیا کھاتے کہتے, تم کیا کھاتے, ہم تو ایسا کھاتے. کھانے والوں کی کوئی تاریخ ہے کیا دنیا میں؟ بہت زیادہ کھانے والی قوم تھی, اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا تھا. ایسا ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کچھ یہ نہیں کہ زیادہ کھانے والوں کی کوئی تاریخ ہو, کوئی ہسٹری میں ان کا نام ہو, ایسا نہیں ہے. بہت کھانے والے, ہم اتنے بکرے کاٹ دیتے, اتنے کھلا دیتے. کھلاؤ, اللہ کے راہ میں کھلاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کھانا کھلانے کو. لیکن ایسا نہیں کہ بھائی اس کو ایک تہوار بنا لیا جائے, ہر مہینے کے لیے تہوار بنا جائے. اور ایسی باتیں دیکھیے, جیسا کہ بولے چھوٹا بچہ پہچان لیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. وہ صاحب بولے, اور کئی لوگ بولے, کیونکہ ہو سکتا ہے کتابوں میں یہ بات ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منکر نکیر آ کے بولے, من رب کا, مطلب جو بات کرنی, گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, پہلے سلام کرو. بولے یہ خبر میں ہوا تو آگے کون بولے نہیں, شروعات کیسے ہوئی ہے؟ قبر میں ہوا یہ باتیں ہیں. تو قبر کے معنی پردہ, چھپانا, چھپی ہوئی بات. ایک ہے خبر خاص ہے, ایک قواف سے خبر ہے, قواف سے خبر ہے نا چھپانا. خبر دوسرا کیا ہے؟ نیوز. خبر یعنی پھیلانا, بتانا, نشر. تو یہ خبر جو ڈھانکی ہوئی چیز ہے, اس میں فرشتے آ کے ان سے بات کرے تو باہر آ کے کون بولے بولے من ربو کا, جو بات کرے گا طریقہ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کو شروع سے ہی سکھایا, آدم علیہ السلام سے کوئی پوچھتے آ رہا نہیں, ہر دور میں یہ پوچھتا رہا. اب ان کو نہیں, نیا چینج کیا ہے یہ پوچھنا ہے, تو پہلے اللہ کے رسول کے دور میں پوچھ لینا تھا. نہیں, صحابہ ہی پوچھ لینا تھا کیوں طریقہ نہیں معلوم. بول کے انہوں نیا ہی پوچھا کیوں طریقہ نہیں معلوم کرتے. تو یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر. ایسے بہت سارے قصے اندر کے بتا رہے چلو خبر میں. بولے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وقت ہو چکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک بیان میں ایک صاحب بول رہے ہیں حسن نگر میں, پیارے نبی کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو فرشتے لے کر گئے پہلے آسمان پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب کو اور اوپر لے جاؤ. دوسرے پر لے گئے, بولے پھر اور اوپر لے جاؤ. تیسرے پر لے گئے, چوتھے پر لے گئے, پانچویں پر لے گئے, چھٹویں پر لے گئے. اللہ نے کہا اور اوپر لے آؤ, سدرۃ المنتہا. اس کے اور اوپر لے آؤ. اب کیا لے آنا, اللہ اب کیا لے آنا, کوئی جگہ نہیں ہے اس کے آگے, اب کوئی مقام نہیں ہے. سوچا بولے میرے حبیب کے لیے آسمانوں میں تو کوئی مقام نہیں. میرے حبیب کو واپس ان کی قبر میں ان کی روح کو لوٹا دو. لوٹا دی گئی. اس کے بعد آسمان و زمین میں جھگڑا ہوا. آسمان و زمین میں ایک بحث ہوئی, جھگڑا ہوا. آسمان نے کہا میرے پاس فرشتے ہیں, زمین نے کہا میرے پاس مومنین مومنات ہیں. ایسا پھر انہیں بولا میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ, میرے پاس کعبہ ہے, میرے پاس نور کا کعبہ ہے, میرے پاس اللہ کا عرش ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس اللہ ہے, میرے پاس خدا ہے, میرے پاس حبیب خدا ہے. بولا زمین نے کہا میرے پاس حبیب خدا ہے. تو ایک دم آسمان کے پاس جواب نہیں تھا, اس کے بعد کیا بولوں. تو آسمان جھک گیا, جھک گیا, جھک گیا. بولے دیکھو سب طرف سے آسمان جھکا ہوا ہے, دیکھو سب طرف سے آسمان جھکا ہوا ہے, جدھر دیکھو آسمان. اس وقت زمین آسمان بات کرے سے کونا کے بولے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی بھی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بھیا جبرائیل آئے, ایسا بولے, یہ ہوا کہتے, ایسا ہوا. دور کی باتیں, عالم غیب کی باتیں, آسمانوں کی باتیں, آسمان چرچرا رہا ہے, نہیں فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے, یہ باتیں اللہ کے رسول فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. اب یہ واقعہ گزرا پھر کون بتائیے, کہیں سے بھی کوئی بھی بات لا کے دین میں ڈال دو, کچھ بھی چاہے تو نکال دو, کچھ بھی چاہے تو کم کر دو, کچھ بھی چاہے تو بنا دو. نہیں مانتے دیتے, نہیں مانتے لوگ, تم جو بولے گا وہ مانیں گے. پھر اللہ کی نہیں ماننا, اللہ کی مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو, اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صحابہ کے طریقے پر لیو. صحابہ کرام اس بارے میں کیا سمجھے وہ سمجھو, تو برا لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا باتیں یہاں تک میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بات ماننے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور صحابہ کے منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جو بیکار باتیں ہیں, جو اسلام سے باہر کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.